اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اے ہمارے حبیب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہا کریں کہ انی فاعل ذَلِكَ غدا، کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ کی چاہت کو ساتھ شامل کیا کریں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب آپ کوئی کام بھول بھی جائیں تو اپنے اللہ کو یاد کریں۔ وَقُلْ، اور ان سے کہیے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، میرا رب میری نبوت کے ثبوت کے لیے اس سے بھی بہتر دلائل مجھے عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 23، 24، پارہ نمبر 15، سورۃ الکہف۔ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ روح کیا چیز ہے؟ آپ اس کی تفصیلات پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ وہ تفصیل آپ پڑھ رہے ہیں۔ ذوالقرنین جو تھے یہ کون تھے؟ وہ تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ 3 سوالوں کو جب رسول پاک نے سنا تو آپ نے فرمایا میں کل آپ کو جواب دے دوں گا، مگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ 15 دن تک آپ پر وحی نہیں آئی۔ وہ طنز کرتے تھے، وہ طعنے دیتے تھے، وہ صحابہ سے کہتے تھے دیکھو ہمارے سوال اتنے کمال کے ہیں کہ 15 دن تک تمہارے رب نے تمہارے نبی سے تعلق ہی توڑ دیا۔ حضور پاک پریشان تھے۔ قرآن نازل ہو گیا کہ آئندہ آپ نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، بلکہ آپ نے ساتھ انشاءاللہ لگانا ہے، تب جا کے کام ہوگا۔ یہ نبی الانبیاء کی بات ہے، سردار انبیاء کی بات ہے، خاتم النبیین کی بات ہے، صاحب ارض، صاحب السماء، صاحب معراج، جن کے صدقے سے کائنات کو بسایا اور سجایا گیا تھا، جن کا سب سے بڑا قرب رب کے ساتھ تھا۔ مگر جب انشاءاللہ نہیں کہا اللہ نے تنبیہ فرمائی، 15 دن تک وہی نہیں اتاری۔ لہذا کوئی یہ کام نہیں کہہ سکتا کہ بندہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک باطل فرقہ ہے، اس کا نام معتزلہ ہے۔ معتزلہ کا مطلب ہے جن کی سوچ بالکل ہی الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے تمام کام، تمام افعال، تمام اعمال کا خود خالق ہے، وہ جو چاہے خود کر سکتا ہے۔
لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاں اگر اللہ کی طاقت آئے تو بندہ پھر کر سکتا ہے۔ اور اللہ کی طاقت کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ کہے، جو اس منٹ کے بعد کام ہے، جو اس منٹ کے بعد کام ہے، آپ نے ہر کام پہ انشاءاللہ کہنا ہے۔ نبی نے نہیں کہا تو 15 دن وہی رک گئی ہے، اگر ہم نہیں کہیں گے تو پتہ نہیں پوری زندگی ہمارے ساتھ اللہ کا رابطہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بندہ اپنی قدرت میں اللہ کی طاقت کا محتاج ہے۔ اللہ جب اس کو ہدایت دیتے ہیں، پھر اس کو طاقت دیتے ہیں، پھر اس کو مشیت دیتے ہیں، پھر اس کو فیصلہ دیتے ہیں، پھر بندہ اپنے افعال پہ قادر ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ کوئی چیز بھول جائیں، اب جیسے انشاءاللہ آپ بھول گئے، آپ نے نہیں پڑھا، تو اس وقت اپنے رب کو یاد کریں اور ان سے کہیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ تم نے تو یہ 3 سوال کیے نا میری نبوت کے ثبوت کے لیے، میرا اللہ تو مجھ سے اس سے بھی کمال کی دلائل دے گا اور میں اپنی نبوت کو ثابت کروں گا۔ چنانچہ روح کا جواب آپ نے دیا، اصحاب کہف کا جواب جب سوال ہوا تو اللہ نے کیسا قرآن اتارا ہے۔ یہ دیکھیں قدم بقدم اصحاب کہف کی ڈیٹیل آ رہی ہے، تاریخ آ رہی ہے، تفسیر آ رہی ہے، ترتیب آ رہی ہے۔ یہ رسول پاک کا وہ جواب ہے جو قرآن میں دیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین کا سوال تھا کہ یہ کون تھے؟ اللہ رب العزت آئندہ 16ویں سپارے میں ان کا تذکرہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ شروع کر رہے ہیں۔ روح کا سوال تھا، تو آپ کے تینوں سوالوں پہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ کے تینوں سوالوں کا جواب قرآن نے دی ہے، آپ کے تینوں سوالوں کا جواب قیامت تک ملتا جائے گا، آخرت میں ملتا جائے گا، جنت میں ملتا جائے گا۔ اور یہ سوال ایسے ہیں کہ ان کے جواب اللہ نے ایک لمحہ کے دے دیے۔ پھر رسول پاک کی معراج ہے، پھر نبی پاک پہ قرآن کا نزول ہے، پھر رسول پاک کو پتھروں کا سلام ہے، پھر نبی پاک پر جانوروں کا ایمان ہے، پھر رسول پاک علیہ السلام کی نبوت کی گواہی درندوں نے پرندوں نے دی ہے۔ یہ تمام بھی تو نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، تم نے جو دلائل مانگے ہیں میرا اللہ مجھے اس سے بھی عجیب دلائل دے گا اور میں اپنی نبوت کو کیا کرتا جاؤں گا؟ ثابت کرتا جاؤں گا۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں نبی کو خاتم النبیین ماننا ہے تو بغیر دلیل کے مانگو، مزہ اس میں ہے، مزہ اس میں ہے۔ اگر تم بھی سوال کرو پھر نبی سے جواب لو پھر نبی کو خاتم النبیین مانو تو یہ مزہ نہیں ہے۔ یہ مزہ اللہ کو بھی بغیر دلیل کے ایک مانو، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں، بغیر دلیل کے مانگو، بغیر دلیل کے ایک مانگو۔ اللہ کے دین کو بھی، اللہ کی تحقیق کو بھی، اللہ کی تقدیر کو بھی، اللہ کے نبیوں کو بھی، اللہ کی ذات کو بھی بغیر دلیل کے فوراً مان لو، فوراً مان لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے جب ابو جہل نے کہا کہ یہ بتا کہ راتوں رات کوئی معراج کر سکتا ہے، انہوں نے کہا نہیں کر سکتا۔ وہ ہنس پڑا، اس نے کہا تیرا تو دوست کہہ رہا ہے کر سکتے؟ اس نے کہا اگر میرا دوست کہہ رہا ہے تو میں بغیر کسی دلیل کے تصدیق کر رہا ہوں، بغیر کسی دلیل کے تصدیق کر رہا ہوں۔ کیڑے نکالنا، مکوڑے نکالنا، بحث کرنا، مباحثہ کرنا، دلیلیں مانگنا، اعتراض کرنا، تنقید کرنا، جواب لینا، پھر جا کے اس کو مان لینا، پھر جا کے اس کو مان لینا۔ اگر اللہ منوانے پہ آئے تو دلیل کے بغیر منوا دیتا ہے، اگر نہ منوانے پہ آئے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں مگر نبی کو نہیں مانا، معراج ہو گئی ہے مگر نبی کو نہیں مانا، قرآن اتر گیا ہے مگر نبی کو نہیں مانا، حضرت موسیٰ کے لیے راستے بنے ہیں مگر نبی کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ نے کوڑی جو مریض تھے ان کو ٹھیک کیا ہے مگر نبی کو نہیں مانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کے اوپر 4 پرندے رکھے ہیں، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، پھر ان کو اپنی طرف بلایا، اللہ نے پرندوں کو دوبارہ سے زندہ کیا اور وہ حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے ہیں، مگر جس نے نہیں مانا نہیں مانا، جس نے نہیں مانا اس نے نہیں مانا۔ اس لیے دین میں چوں چرا نہیں ہے، دین میں چوں چرا نہیں ہے، اور دین میں کوئی بندہ کسی طاقت کا مالک نہیں ہے جب تک کہ اللہ اپنی طاقتیں اس کو دے، پھر وہ اس کی طاقت سے آگے کام کرتا ہے۔ یہ کمال نظر اس کا آتا ہے، ہوتا خدا کا ہے، ہوتا خدا کا ہے۔ کوئی ایک عمل کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انشاءاللہ 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 یہ کہنے سے اللہ رب العزت اس میں طاقت پیدا کرتے ہیں اور اس میں قوت پیدا کرتے ہیں اور اس کے اندر سکون آتا ہے، سکون آتا ہے۔ ہر کام میں انشاءاللہ کہا کرو، ہر کام میں انشاءاللہ کہا کرو۔
قرآن نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے نبی آپ بھی نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کر دوں. اب یہ جو پیر فقیر لفنگے ترنگے جو آپ کو کہتے ہیں بس تیرا کام ہو گیا ہے، میری نظر پڑ گئی تیرا کام ہو گیا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں میں تیرا کام کر دوں گا، چیلنج دیتا ہوں میں تیرا کام کر دوں گا، میرا دعویٰ ہے کہ میں تیرا کام کر دوں گا، میں بغیر طاقت کے تیرا کام کر دوں گا، میرے پاس قوت اتنی ہے میں تیرا کام کر دوں گا. شیطان ہے، شیطان ہے. کوئی بندہ کسی کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کو بیچ میں شامل کر لے. دیکھیں اللہ کی غیرت ہے، جب آپ اللہ سے کہتے ہیں نا اللہ یہ کام کر دے، پھر اللہ وہ کرتا ہے. جو حدیث آتی ہے نا یہ گناہ گار ہے اور گناہ گار بات اللہ کو کہتا ہے یا اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے. اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں یار دیکھو اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کا رب ہوں. اب اگر میں اس کو معاف نہ کروں تو میں رب کس بات کا ہوں، میں رب کس بات کا ہوں. لہذا مجھے اپنی رب کی ذات کی قسم ہے کہ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. پھر وہ کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو ہی میرا رب ہے. گناہ پھر ہو گیا ہے. پھر اللہ کہتا ہے بھئی اگر میں اب بھی نہ معاف کروں تو میں رب کس بات کا ہوں. تو رب کی صفات بھی بے فائدہ نہیں ہے اور رب کی ذات بھی بے فائدہ نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے رزاق، سب کو دیتا ہے، وہاب سب کو دیتا ہے، قادر سب پہ طاقتور ہے، خالق سب کو پیدا کرنے والا ہے، مالک سب کا مالک ہے، مصور سب کی تصویریں بنانے والا ہے، عزیز اللہ سب پہ غالب ہے، رحیم سب سے بڑی رحمت ہے، کریم سب سے بڑا کرم ہے. یہ تمام صفات ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی صفت کریم اور اللہ نرمی نہ کریں، اللہ کی صفت غفار اور اللہ معافی نہ دیں، اللہ کی صفت قادر اور اللہ کسی کام کے اندر بے بس ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں انشاءاللہ کیا نہ بھول جائیں. اب حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو کیا پڑھیں بھائی؟ بسم اللہ. اگر آپ بھول جائیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ آخرہ. بھولنے کا بھی علاج ہے، بھولنے سے پہلے کا بھی علاج ہے. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ میں نبی ہو کے بھول گیا، اگلے کہیں تو نبی ہو کے بھول گیا، تو نبی ہو کے بھول گیا. حدیث میں آتا ہے آدھا علم تو یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں اور آپ مجھے بتا دیں، یہ آدھا علم ہے. اور آدھا علم یہ ہے کہ کوئی مفتی آپ کو یہ کہے بھئی یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لا اعلم، میں اس کو نہیں جانتا. اب مفتی نے ٹھان لی پکی کہ یار یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، ٹیڑھا دوں سیدھا دوں جیسے تو میرا جواب دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا ہے. یہ علم نہیں ہے. علم یہ ہے کہ جو آتا ہے آپ بتاؤ، جو نہیں آتا آپ کہو لا علم، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، اللہ اعلم، اللہ اس کو جانتے ہیں. جیسے حضور نے صحابہ سے کئی سوال کیے، صحابہ نے کہا اللہ اعلم و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اب صحابہ میں حضرت عمر جیسے صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے ہیں، حضرت ابن عمر جیسے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن مسئلہ نہیں آیا تو نہیں آیا. اس لیے اللہ کو ساتھ لے کے چلو، اللہ کے ساتھ اپنا علم لے کے چلو، عمل لے کے چلو، قدرت لے کے چلو، نظارہ لے کر چلو، دنیا لے کے چلو، آخرت لے کے چلو، اور انشاءاللہ کے بغیر کوئی بھی کام کہوگے وہ ادھورا ہوگا اور اس کے اندر کوئی اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی نصرت کا وعدہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو خدا کے ساتھ اپنے ہر معاملے میں تعلق کامل رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.